اور ویسے بھی انسان جب خود بھوک سے ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو دوسروں کی بھوک پیاس بھی اور دوسروں کی تکلیف بھی ضرور محسوس ہونے لگتی ہے. اس طرح روزہ نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کی ضروریات کا احساس بھی دلاتا ہے. اور جس انسان کو دوسرے کی ضروریات کا احساس ہو گیا، یقیناً اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی عمدہ ہو جائیں گے. تو باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کا بھی ایک موقع ہے. اور دوسرے انسانوں میں سب سے نمبر 1 اپنے رشتہ دار آتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کچھ دے رکھا ہوگا، لیکن ان کے اپنے ہی سگے بہن بھائی پائی پائی کو ترس رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو خاص طور پر اس مہینے میں یاد کیجئے، کیونکہ رشتہ داریوں میں جب مالی لحاظ سے بہت فرق ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ترسنے والوں کا ترسنا ہم سمجھ نہیں سکتے. روزہ جب اس میں بھوک کاٹتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت پر بھی کھانے کو نہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو یاد کیجئے، پھر اس کے بعد مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، پھر اسی طرح اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو، پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کی تبلیغ میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں. کیونکہ ایک درہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دین کی تعلیم جب عام ہوتی ہے، لوگوں میں خیر پھیلتی ہے، تو بہت سے لوگ نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے لگتے ہیں، معاشرے میں ایک عام خیر پھیلتی ہے. لیکن جب تک جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. اس لیے ایک حصہ تو غریبوں یتیموں کے لیے رکھیں، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ اپنا مال، چاہے معمولی ہو تھوڑا ہو، اس کام کے لیے بھی ضرور نکالیے کہ دنیا بھر میں دین کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم کا کام ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں. وہ حدیث معروف ہے جس میں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے بیٹی کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے جو سونے کے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں قیامت کے دن آنکھ کے کنگن ہو؟ اس پر اس نے وہ اتارے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس کام میں چاہیں لگا دے. پھر اور کرنے کا کام کیا ہے کہ آخری عشرے کا اہتمام. آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ راتوں کو خود بھی اٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. اور آپ رمضان کی آخری راتوں میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی رمضان میں ویسے بھی آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن آخری راتوں میں خاص طور پر جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ تیز ہوا سے بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تھے. تو اس حدیث کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کی ملاقات سے واقعی انسان کے اندر اتنا نیکی کا شوق آتا ہے کہ وہ عام نیکی کے کاموں کی نسبت یا عام رفتار کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنی نیکی میں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کے بعد نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تیز ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے، تو کیا یہ اصول ہمارے لیے نہیں کہ ہم نیکی کی مجلسوں میں حاضر ہوں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حاضر ہوں، اور پھر یہاں سے ہمارے کاموں کی رفتار یعنی نیک کاموں کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے، بنسبت اس کے کہ ہم ایک بے روح قسم کا رمضان گزارے کہ ہاں مہینہ آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیں اور دن بھر ہم بیٹھے رہیں، کبھی ٹیلی ویژن دیکھیں، مختلف چینل بدلتے رہیں، اور پھر روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں. تو پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رمضان کس قسم کا رمضان ہو سکتا ہے. آخری راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. پھر اس کے علاوہ ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ اس کا ہے جس کے روزے میں ذکر الہی زیادہ ہے. اس لیے تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے کام کاج کرتے. پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے جہاں ہمدردی اور غمخواری کرنا ہے، وہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کا حکم دیا ہے.
اور اتنا ثواب بتایا ہے کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا. یعنی روزہ رکھنے والے نے جتنا اجر کمایا، مثلاً اگر آپ 100 لوگوں کا روزہ افطار کراتے ہیں تو آپ کو 100 روزوں کا ثواب مل گیا. جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ ایک تھوڑے وقت میں 1000 مہینوں جتنی نیکی کیسے کر سکتا ہے انسان. 1000 مہینے تو جیسے 83 ایئرز اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ یعنی ایک روزہ نہیں ہوتا ہمارا، یعنی روزہ بھی صرف ایک روزہ نہیں ہوتا. جب ہم افطار کراتے ہیں تو کئی روزوں کا اجر پا لیتے ہیں. اسی طرح جب ایک رات وہ جاگتے اور عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب پا لیتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، اور خصوصی طور پر صرف ہمدردی اور غمخواری میں مال دینا یا کوئی اچھی بات کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنی اذیتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کرو. یعنی روزے اس طرح نہ گزریں کہ جیسے عام دنوں میں ہم رہتے ہیں، بلکہ روزے کا دن اور عام دنوں میں فرق ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ وَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. روزہ ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو گالی گلوچ کرے، نہ بےہودہ کلام کرے. اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور لڑنا چھوڑ دے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو پھر لڑنے کو بھی دل چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. بچے نے کچھ کہہ دیا، اس کو پٹک کے جواب دیا، کسی اور نے کچھ کہہ دیا، اس کو ڈانٹ دیا. تو وہ جو ایک بھوک کی اریٹیشن ہوتی ہے، اس میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم روزہ رکھ کر پھر اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام عن الطعام والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا ہی نام نہیں، بلکہ لغو، بےہودہ اور بے حیائی کی بات کرنے سے بھی رکنے کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے راتوں کے قیام سے سوائے رات جگہ کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ صرف بھوک کاٹی ہو اور صرف رات کو قیام کر کے ہم آ جائیں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو. نہیں، ہمیں شعوری کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کرنی ہے. یہ رمضان اللہ کرے کہ ایسا آئے، ہمارے دل بدل جائیں، ہمارا عمل بدل جائے اور امت مسلمہ کا حال بدل جائے. اس کے لیے جب تک کوشش نہیں کریں گے کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنا حال نہ بدلے. جب تک ہم اپنا حال نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، تو خود بخود تو کوئی نیکی نہیں ہو جایا کرتی. اس لیے جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، محنت کرنی ہے.
لیکن یاد رکھیے ان سب چیزوں کے لیے قرآن کا سیکھنا فیول کا کام دیتا ہے. جس طرح گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح انسان کی بھی نیکی میں سستی ہونے لگتی ہے جب اس کے اندر سے قرآن کا نور بجھنے لگتا ہے یا وہ فیول نہیں ملتا اس کو. اگر ہم باقی چیزوں کو تھوڑا کٹ ڈاؤن بھی کر لیں، کچھ کام مل جل کے ایک دوسرے کے کر لیں، کچھ ابھی دن ہے رمضان میں تو رمضان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری ایسی کر لیں، کیونکہ پھر تو تراویح کا بھی وقت لگ جائے گا. تو اس تراویح کے وقت میں اگر ہم نے کچھ عید کی تیاری کرنی ہے مثلا، تو وہ بھی ابھی سے اگر کر لیں. جو کچھ لینا ہے اور راشن وغیرہ کوئی اور چیزیں گھر میں جو ڈالنی ہیں، جا کے اپنے کچن کو سارا جائزہ لیں، اور چیزوں کا کیا کیا مجھے ضرورت ہو سکتی ہے رمضان اور عید کے لیے، ان سب چیزوں کی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھ لیں، تاکہ یہ مہینہ جب آئے تو آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیکی کے کاموں میں تیز آندھی سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جائیں. کیونکہ تیز ہوا کیا ہوتا ہے؟ چلتی رہتی ہے اور اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے. یعنی تیز ہوا اڑنے کی علامت ہے نا. عام زندگی میں ہم چلتے ہیں، لیکن رمضان میں اس طرح ایک بھاگ دوڑ لگانی گویا ہم اڑ رہے ہوں نیکی کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک بس کی رفتار، ایک گاڑی کی رفتار، ایک جہاز کی رفتار میں فرق ہے نا. اگر عام دنوں میں ہم نیکی کو گاڑی کی رفتار سے کرتے ہیں تو رمضان میں اسے جہاز کی رفتار سے کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے کمر باندھ لینا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جب آپ کلاس میں بیٹھے ہو تھوڑی تھوڑی اہم باتیں نوٹ کر لیں، تاکہ رمضان گزر بھی جائے تو اپنی وہ ڈائری یا وہ حصہ جو ہے کبھی کبھی دوہرا لیں کہ میں نے کیا اپنے سے عہد وعدے کیے تھے، کیونکہ بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو آئندہ 11 مہینوں میں ان چیزوں کو دوہرا کے ذہن میں تازہ رکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ موبائل جو ہیں بند کر لیں، کیونکہ علم کی مجلس میں جب میوزک بجتا ہے تو وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ فرشتے بھی چلے جائیں کہ یہاں سنجیدگی نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سنت پر عمل نہیں کریں گے کہ آپ کی جو مجالس علم ہوتی تھی وہ اس طرح خاموش ہوتی تھی کہ بعض اوقات پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کا جو اثر لیا وہ آج ہم میں نہیں، کیونکہ ہم میں سیکھنے کے لیے وہ سنجیدگی ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان مبارک کے نام سے کیسٹ موجود ہے جس میں ساری باتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. آپ نے تو سن لیا، لیکن دوسروں کو گھر میں سنانے کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح گھر میں سننے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ چاہیے تو وہ ریکارڈڈ اویلیبل ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ٹائم پر انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی تو وقت پر آ جائیں، کیونکہ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو ادھوری بات پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی اور کچھ نہ کچھ حصہ محروم رہ جاتا ہے. تو 50% کیوں لے کے جاتے ہیں، 80% کیوں 100% لے کر جائیں، جو بھی اجر و ثواب ہو، اور پورا قرآن پوری طرح سنیں. اور اس کے علاوہ جن بہنوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ محفل شروع ہو چکی ہے، ان بہنوں کو اگر آپ بتائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کو کر لینے والا. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص آتا ہے اور وہ ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو آپ اس کے عمل میں پورے حقدار ہیں. جتنا اجر اس کو ملے گا ساتھ آپ کو ملے گا. اور صرف ایک فون کال سے، صرف ایک کسی کو جا کے وزٹ کر کے لانے سے کیا ہوگا؟ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے ان سب کی نیکی، ان سب کا نیک عمل، جتنا ان کو اجر و ثواب اتنا ہی ساتھ ساتھ آپ کو. تو اس مہینے میں چونکہ تیز ہوا سے بڑھ کر تیزی کرنی ہے نیک عمل میں، اور ہر موقع سے فائدہ انشاءاللہ اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی پھر آپ پوری توجہ کریں گے. میں چند باتیں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں. یہ چیزیں آپ کو عملی طور پر رمضان گزارنے میں مددگار ہوں گی، کیونکہ یہ موقع ہے نا، بہت غنیمت موقع ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی قسم کی سستی کریں اور یہ موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی نیت دیکھیں کہ روزہ رکھنے میں اور دیگر عبادات میں ہماری نیت کیا ہے، ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ چھوٹا عمل بھی اچھی نیت کے ساتھ بہت بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں نیت کی خرابی کے ساتھ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا.
پھر اسی طرح دوسری چیز قیام اللیل ہے. قیام اللیل میں آپ میں سے جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے پھر وتر کی نماز بھی ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے. بعض اوقات ہم تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اچھا وتر صبح پڑھ لیں گے یا وتر گھر جا کے پڑھ لیں گے، یا جن مسجدوں میں خاص طور پر دعا ہوتی لمبی ہوتی ہے، ذرا وتر بھی طویل ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر عموماً سستی کر لی جاتی. تو یہ صرف ایک یاد دہانی کے طور پر کہ اگر ہم وتر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں میں کوشش کہ اول وقت کی نماز پڑھیں گے، یعنی نماز تو الحمدللہ آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے، اور اس میں یہ کہ اول وقت کی نماز کی طرف خصوصی توجہ. پھر یہ کہ قرآن پاک میں کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، یعنی قرات یا تلاوت جو ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہے. اگر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو سحری کے وقت میں 2 اہم کام کر سکتے ہیں. ایک تو استغفار کی کثرت، یعنی اس وقتی تسبیح آپ استغفار کر لیں. آپ اگر اس وقت مزید نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سحری لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام آپ کی ذمہ ہے، تو چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لیں، کیونکہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کثرت سے استغفار کریں. دوسری بات، وہ جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھ کے وضو سے پہلے پڑھتے تھے، کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھ سکے. اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی تو کہیں پر لکھ کر لگا دیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ سنت پر عمل ہو جائے گا. اب ہوتا کیا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں، آپ نے سحری کی، مرد حضرات تو چلے گئے مسجد، آپ پیچھے سے کچن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچن ہو جائے گا صاف، ہٹ جائیے وہاں سے، آئیے مسواک بہت اچھی طرح کیجیے اور اچھی طرح وضو کیجیے اور طویل فجر کی نماز پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ساری نمازوں میں لمبی پڑھتے تھے. افسوس یہ کہ ہمیں قرآن کا اتنا حصہ یاد نہیں، لیکن جو بھی لمبی سے لمبی صورت یاد ہے اس کو اس میں پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اس سے پہلے کرنے کی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کو مس نہ ہونے دیں. جتنی توفیق ہے، جو لوگ زیادہ تیز پڑھ سکتے وہ کم از کم پارہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے. تو سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کیا کریں، فجر کی نماز اور تلاوت میں وہ وقت گزاریں، اور بہت عبادت کا بہترین وقت ہے. پھر اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آپ کیا کریں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار وہ کر لیں. صبح شام کے مسنون اذکار یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، آپ مسنون دعاؤں کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے الہدا سے شائع کی گئی ہے. اس میں ان دعاؤں کی سند، فضیلت، پڑھنے کا طریقہ اور اردو اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. تو اگر زبانی نہیں آ تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں. پھر کیا ہے کہ سورج نکل آیا، اگر اس وقت آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یہی ذکر اذکار کر کے، تو 2 نفل جو ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ اٹھے. لیکن اگر بیچ میں آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کر کے آ کے 2 نفل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو 2 نفل ہیں وہ دن بھر کے لیے کافی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے آپ کے کام اپنے ذمے لے لے گا. اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہلکی سی دعا کر کے پھر آپ کچن میں چلے جائیں. اب آپ دیکھیں گے، اب آپ جو کچن میں جائیں گے برکت بھی ہوگی، راحت ہوگی، دل کی عجیب خوشی ہوگی. لیکن جب ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور عبادات کو پس پوچھ ڈالتے ہیں، پہلے وہ پکانے کھانے میں لگے رہے، پھر سنبھالنے میں لگے رہے، پھر جب نماز کو وہ سورج نکلنے والا ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، اس نماز میں کوئی لذت نہیں. پھر اتنے میں بچے جاگ گئے، کوئی اور کام ہو گیا، پھر ان میں لگ گئے، پھر قرآن پڑھنا رہ گیا. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کاموں میں سے، کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تھوڑا سا جلدی سے سمیٹ لو بس پھر میں فارغ ادھر سے ہو جائیں گے، چھوڑیے اس کو، پہلے ادھر سے فارغ ہوئیے. پھر اس کے بعد آپ اپنا آرام سے جو بھی کچن وچن سنبھالنا ہے، جو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں آنے کی تیاری کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت بیچ میں ہے، ہر ایک کی چونکہ مصروفیات فرق ہیں، اس لیے میں تھوڑا سی یہ ٹپس دے رہی ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے آپ تو اس سے بہتر پروگرام رکھتے ہوں، لیکن شاید میرے جیسوں کو کچھ ضرورت ہو
اپنے آپ کو روٹین میں اس طرح لانے کی، تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ذکر اذکار چلتے پھرتے کر سکتے، گھر کو سمیٹ سنبھال لیجئے، پھر آپ آ جائیے، پھر آپ یہاں قرآن پاک سنتے ہیں، کیونکہ علم کے رستے پر ایک ایک قدم جو انسان نکل کر آتا ہے اس کا بے پناہ اجر ہے، اور مل بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک اور ہی برکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہاں اگر کوشش کریں ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں، اگر یہاں نہیں تو گھر جا کر فوراً ہی پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آرام کرنا ہے کچھ دیر آرام کر لے تاکہ پھر شام کی عبادت جو ہے رات کی اچھی ہو۔ تو پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے روٹین کا کام کر سکتا ہے۔ پھر خاص طور پر افطار کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانیت کی طرف پھر لائیں، افطاری لگا لیں، کر لیں جو بھی کرنا ہے، 5 منٹ دیں، 3 منٹ دیں، 2 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، حسب توفیق جو کسی کو اویلیبل ہے۔ کہیں پر بھی ہیں آپ، اپنے گھر میں یا کہیں افطار کرنے گئے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آیا ہے یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار سے پہلے کے چند لمحے انتہائی قیمتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں پھر دعا کی طرف رجوع کریں۔ اور جو دعاؤں کی کتاب جیسے قرآنی اور مسنون اذکار کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں سے اگر آپ ساری پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ساری نہیں پڑھ سکتے تو 5-7 پڑھ لیں، پھر اگلے دن اگلی 5-7، جتنا جس کو توفیق ہے۔ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں، کچھ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں، اب جن کے پاس جتنی فراغت ہے اتنا ان کا حساب ہے، تو وہ اتنا زیادہ آپ توجہ ادھر کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو تازہ دم کریں کہ آپ قیام اللیل کر سکیں، اور وتر ساتھ اس کے پڑھیں تو اس سے پوری رات کا قیام جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہے، اور بیچ میں جو اوقات آپ کو اور کاموں کے لیے ملتے ہیں، مثلا اگر کسی مریض کی عیادت کرنا ہے یا اور تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سوشلائزنگ سے پرہیز کریں اس مہینے میں۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اجنبی ہو جاتے تھے رمضان میں، میل ملاقاتیں چھوڑ دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی بیمار کی عادت ہو یا کسی مسکین کا خیال کرنا ہو یا کوئی اور ایسا ہی کسی کی خدمت کا کام ہو۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے کلچر میں کیا ہوا کہ وہ اصل جو سنتیں تھیں وہ رہ گئیں اور کچھ اور چیزیں آ گئی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میل ملاقات کا مہینہ ہے، یا افطاریوں پہ جا رہے ہیں یا بلا رہے ہیں یا رات بھر جاگ رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ایک رونق میلہ ہے۔ تو ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اپنے ایمان کی تجدید، اپنی عبادت میں روٹین میں لانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ دیا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہی کام آپ شوال میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں، وہ اجر و ثواب اور برکت نہیں پائیں گے جو اس مہینے میں ہوگی، کہ اس میں اول اشرہ جو ہے رحمت کا اشرہ ہے، پھر بخشش کا اشرہ ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ذاتی عبادات پر توجہ دینے کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ گویا رمضان مبارک حقوق العباد کی طرف توجہ دینے کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا روزہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو مسلمانوں میں باہم اتحاد کی فضا پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے جب بندہ خود بھوک محسوس کرتا ہے تو دوسروں کی بھوک اس کو زیادہ بہتر طور پر محسوس ہو سکتی ہے۔ روزہ جہاں انسانی نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہاں انسانوں کے باہمی تعلقات کو بھی بہتر بنانے کی فضا مہیا کرتا ہے، اور ہمارا دین تو ہمیں سب کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا پیغام دیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے، یعنی خاص طور پر بیواؤں اور حاجت مندوں کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شب بیدار شخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب بیداری میں سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو دن کو کبھی افطار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے بازو میں بھوکا رہے، یعنی اپنے آس پاس دائیں بائیں اپنی بلڈنگ میں اپنے ایریے میں دیکھیں کہ کوئی اور ضرورت مند تو نہیں، کون کس حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ممکن کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک کھجور تک بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح روزہ افطار کرنا، آپ نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کے روزے کا اور جہاد کرنے والے کے جہاد کا۔ پھر اسی طرح بیمار کی عیادت، یعنی رمضان کے مہینے میں عام ملاقاتوں کی نسبت ضرورت کی ملاقاتیں باقی رہنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو۔ پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں دوسروں کا خیال رکھنے کے علاوہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں ہے ہم میں ہمت توفیق، ہم صرف اپنا روزہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم ان کو اذیتوں سے بچائیں۔ کسی کو دکھ تو نہ دیں، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن کامیاب ہے وہ شخص جو دوسروں کو اپنی تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ اور پھر ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کا احترام، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اور روزے میں اس کی تربیت اور بہتر طور پر ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے، ہر چیز آپ کو بچانا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو، اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر، یعنی روزے کا دن جو ہے وہ دوسرے دنوں سے مختلف نظر آنا چاہیے، اس کی روٹین، اس کے کام، اس کا پروگرام، سب کچھ۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں۔ اسی طرح خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے پرہیز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جواب نہیں دوں گا۔ اور پھر اس حدیث میں خاص طور پر لغو سے بچنے کے لیے کہا گیا، بےہودہ باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ بےہودہ باتیں کیا اور لغو کیا ہے؟ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بس محض گپ شپ۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ روزے میں ٹائم کچھ بچ جاتا ہے، کھانا کھانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، تو دن میں جب کچھ کھانا نہیں ہوتا تو وہ کھانے میں جتنا ٹائم ہمارا لگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، فون اٹھا لیتے ہیں، ادھر بات کر ادھر کر، فالتو باتیں، فضول باتیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح رفث سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس رمضان میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر خشوع پیدا ہو رہا ہے، ہماری عبادات بہتر ہو رہی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنے اذیتوں کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں تو تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لائے، جب آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے
جس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں آپ نے آمین کہی. آپ خود سوچئے کہ اگر دعا مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو تو پھر اس کی قبولیت کیوں نہ ہوگی. پھر اسی طرح جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس پر آپ نے جواب میں آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جبریل علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو اس کے جواب میں بھی آپ نے آمین کہا. گویا ہم سب کو اپنا اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے اور کوشش کر کے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ہماری بخشش کا سبب بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے اس کو دور کر دے. جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے کی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس قرآن سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں پر آنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ان راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں اس کام میں بہترین مددگار عطا کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول کر دینا اور یہ رمضان واقعی ایسا گزرے کہ ہماری گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکی ہو. یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں، مالوں میں، اولادوں میں برکت پیدا فرما. دنیا اور آخرت کی خیر و سعادت عطا فرما. جن لوگوں نے اس محفل کے لیے کوشش کی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے اور ہم سب کو مل جل کر نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.